ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स के फरोख्त का आगाज हो गया। निजी कॉरियर सेंटर पर शायकीन का शदीद रश। पाकिस्तान में होने वाले मैचेस के टिकट 26 शहरों के आउटलेट्स पर दस्तयाब होंगे। दुबई में शेड्यूल सेमीफाइनल समेत भारत के 3 ग्रुप मैचेस के ऑनलाइन टिकट्स दस्तयाब। जनरल टिकट 125 दिरहम में खरीदा जा सकता है। फाइनल के टिकट्स के फरोख्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। लाहौर में सामुल्की क्रिकेट सीरीज के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। वजारत दाखिला ने 5 से 10 फरवरी तक आर्मी और रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी। क्रिकेट मैचेस के दौरान पाक आर्मी और पंजाब रेंजर्स की एक कंपनी तैनात होगी। इवेंट के 8 और 10 फरवरी के मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने पुलिस की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को मुरासला लिखा था। सामुल्की वनडे सीरीज टिकटों की फरोख्त कल से शुरू होगी। टिकट 350 रुपये की कम तरीन कीमत पर भी दस्तयाब होगी। टिकट 4 फरवरी से कराची और लाहौर के 8 मराकज़ पर शाम 4 बजे से दस्तयाब होंगे। एक शनाख्ती कार्ड पर साफरी की सीरीज के लिए 10 टिकट खरीदे जा सकते हैं। साफरी की सीरीज के आगाज में चंद रोज बाकी कौमी टीम आज लाहौर के मकामी होटल में रिपोर्ट करेगी। कौमी टीम का 15 रुकनी स्क्वाड ट्राई नेशन सीरीज के लिए कल से तैयारियों का आगाज करेगा। कौमी क्रिकेट टीम का कल से कैंप LCC ग्राउंड में लगेगा। खिलाड़ी कोचेस की निगरानी में ट्राई नेशन सीरीज की तैयारियों का आगाज करेंगे। ट्राई नेशन सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम 5 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को लाहौर आएगी। कज़ाफी स्टेडियम में बिजली की बिलाताकुल फराहमी के लिए लेस्को ने इकदाम शुरू कर दिए। लेस्को ने स्टेडियम की ST-LT लाइन्स और ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग और रीलोकेशन के लिए डिमांड नोटिस जारी कर दिया। कज़ाफी स्टेडियम को फेड करने वाले D1, D2, D3 और ओरिगा फीडर्स की शिफ्टिंग रीलोकेशन होगी। लेस्को की जानिब से LT ख़याबान फिरदौसी के इंतजामिया को 2,72,06,709 का डिमांड नोटिस जारी किया गया। डिमांड नोटिस की अदायगी के बाद शिफ्टिंग का अमल शुरू होगा। पंजाब की तारीख के सबसे बड़े गेम्स खेलता पंजाब के फाइनल मरहले की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। वज़ीर खेल उमूर नौजवानान पंजाब मलिक फैसल अयूब खोकर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मुजफ्फर खान सियाल, DG स्पोर्ट्स खिज़र अफजाल चौधरी और स्पोर्ट्स से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। मोटरसाइकिल सवारों के लिए मज़ीद सख्त शराइत। मोटरसाइकिल के पीछे बैठने वाला भी अब हेलमेट पहनेगा। आगाही मुहिम के खत्म होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने आज से चालान शुरू कर दिए। शाम को अमल दरामद के लिए जनरल होल्ड अप का इम्कान है। एंटी करप्शन कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। केस की समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। एंटी करप्शन अदालत के जज सरदार मोहम्मद अफजाल डोगर ने समाअत की। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुख्तलिफ अजला के MPs की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अवाम के मसाइल और हल्कों में तरक्याती काम पर तबादला ख्याल। अरकानी असम्बली का वज़ीर आला मरीम नवाज को सूबे में बेहतरीन कारकर्दगी पर खिराज तहसीन। नवाज शरीफ बोले, आप सब मेरी ताकत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरीम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरीन नजर आ रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आला मरीम नवाज अपनी कारकर्दगी से लोगों के दिलों में जगह बना रही हैं। जिनको मरीम नवाज के साथ मुकाबले का शौक है वो उनकी जैसी कारकर्दगी भी दिखाएं। मरीम नवाज की हुकूमत 50 से ज्यादा अपने मंसूबे मुकम्मल कर चुकी है। बाकी हुकूमतों का काम सिर्फ पंजाब के मंसूबों में कीड़े निकालना है। आप इक़्तिदार में रहने के बाद भी डिलीवर नहीं करेंगे तो लोग मरीम नवाज को ही पसंद करेंगे। 2025 मुल्क की तरक्की और खुशहाली का साल होगा।
وزیر اعلیٰ پنجاب کے وی این کے مطابق بچوں کی اچھی صحت کا مشن سول سروسز اکیڈمی میں افسران کو اسکول نیوٹریشن پروگرام کی بریفنگ، بچوں میں غذائیت سے بھرپور لنچ باکس تقسیم۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید بولے، کامیابی کے لیے بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشوونما انتہائی اہم ہے۔ پروگرام کو 55,000 اسکولوں میں پھیلایا جائے گا۔ معاون خصوصی سلمہ بٹ نے کہا کہ بچوں کی صحت کا مسئلہ صرف والدین کا مسئلہ نہیں، غذائیت کی کمی کو قابو پانے کے لیے ہم سب کو ایک ہونا ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں پہلی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کے ریجنل سی پی اے کانفرنس کا انعقاد۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کا پنجاب اسمبلی کا دورہ، کانفرنس کی تیاریوں کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں کانفرنس عالمی پارلیمانی تعاون کو فروغ دینے کا سنہری موقع ہے۔ سی پی اے کانفرنس پاکستان کے پارلیمانی تشخص کو عالمی سطح پر اجاگر کرے گی۔ سرکاری اسکولوں میں عارضی اساتذہ کی بھرتی کے امیدواروں کے لیے بری خبر۔ 5 لاکھ درخواست گزاروں میں سے 50% سے زیادہ انٹرویو سے پہلے ہی فارغ۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اپلائی کرنے والے پہلے 5 یا 10 امیدواروں کے انٹرویوز کی ہدایت کر دی۔ ہر اسکول میں ایک پوسٹ کے لیے 50 سے 70 امیدواروں نے اپلائی کیا۔ محکمہ اسکول کی شرائط سے ہزاروں امیدوار دوسرے مرحلے کے لیے اہل نہیں ہوں گے۔ لاہور میں انٹرویو کے لیے 97 کمیٹیاں بنائی گئیں۔ درجہ چہارم کی بھرتیوں میں بے ضابطگیاں، اینٹی کرپشن نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے خلاف انکوائری شروع کر دی۔ سابق سی ای او طارق حبیب، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نیئر اقبال، ڈیپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ڈاکٹر کامران کے نام انکوائری میں شامل۔ لاہور ایجوکیشن اتھارٹی میں 400 سے زیادہ درجہ چہارم کی بھرتیاں کی گئی تھیں۔ بھرتیوں میں واضح گھپلوں پر آڈیٹر جنرل نے بھی اعتراضات اٹھائے تھے۔ آڈیٹر جنرل مذکورہ ملازمین کی تنخواہیں روک چکا ہے۔ ملاوٹ کرنے والوں اور منافع خور مافیا کو نکیل ڈالنے کا ترمیمی قانون رکاوٹ کا شکار۔ بڑے اسٹیک ہولڈرز اور قانونی ماہرین کی قانون شکنی کا انکشاف۔ جزا اور سزا کے لیے عدالتیں بن سکیں۔ فوجداری مقدمات۔ پنجاب کابینہ کو ارسال کی جانے والی سمری 3 ماہ سے التوا کا شکار۔ دستاویزات کے مطابق رجسٹر فوڈ بزنس کے نام پر جعلی پیکنگ کرنے والوں کے خلاف فوجداری مقدمات بننا تھا۔ فوڈ اتھارٹی ایکٹ 2011 میں قانونی ترامیم کی منظوری پنجاب کابینہ نے دینی ہے۔ ایل ڈی اے کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ اور انجینئرنگ کی مبینہ بے ضابطگیاں۔ شہر میں مختلف املاک سے کمرشل فیس کی وصولی نہ ہونے کا انکشاف۔ کمرشل فیس وصول نہ کرنے پر سرکاری خزانے کو اربوں روپے کا نقصان۔ آڈیٹر جنرل نے 3 مختلف کیسز میں اعتراضات عائد کر دیے۔ ایل ڈی اے افسران 11 فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب۔ ٹاؤن پلاننگ فورڈ نے سالانہ کمرشلائزیشن اور سرچارج کی رقم وصول نہیں کی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں پوری قوم فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر واضح موقف رکھتی ہے۔ امت مسلمہ کے جسم پر فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے 2 زخم ہیں، جس سے دنیا کی توجہ فلسطین کی جانب ہے، ویسے مقبوضہ کشمیر کی جانب نہیں۔ جو ظلم اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے وہی کشمیر میں ہو رہا ہے۔ بھارت چاہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں باہر سے لوگ لا کر بسا دیے جائیں۔ کشمیری ثابت کر رہے ہیں کہ کوئی ان سے کشمیر نہیں چھین سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر۔ ہائی کورٹ میں ججز کی نئی سینیورٹی لسٹ مرتب۔ 20 ججز کی سینیورٹی میں 1 درجے کا اضافہ ہو گیا۔ جسٹس ازر جاوید گھرال سینیورٹی لسٹ میں 26ویں سے 15ویں پہ آ گئے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ 17ویں سے 16ویں نمبر پر، جسٹس جواد حسن 18ویں سے 17ویں نمبر پر آ گئے۔ جسٹس مزمل اختر شبیر، جسٹس چودھری عبدالعزیز اور جسٹس انوار الحق کی سینیورٹی میں بھی 1 درجہ اضافہ ہوا۔ ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کا تنازع، وکلاء کی ہڑتال۔ وکلاء ارجنٹ کیسز کے بعد عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے ججز کے ٹرانسفر کو مسترد کر دیا۔ بار اعلامیے کے مطابق ججز کے ٹرانسفر کی نوٹیفیکیشن واپس لیے جائیں۔ لاہور بار اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے موقف کی مکمل تائید کرتی ہے۔ ٹیکا لاء کے اندر جتنی بھی شکیں ہیں
فیک نیوز پہ اعتراض ہے یا اس چیز پہ اعتراض ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کو جس پہ کوئی چیک نہیں ہے، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر نہ ایڈیٹوریل کنٹرول ہے، نہ کانٹینٹ کا کوئی معاملہ ہے، جس کا جو دل کرے، اور وہ لوگ جو صحافت کی آڑ میں صحافت کو بدنام کر رہے ہیں. کسی نے نوٹس لیا جو چائلڈ پورنوگرافی ہے، جو ڈیپ فیک ہے، جو خواتین کی ہراسمنٹ ہوتی ہے دن رات ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے. پیک ایکٹ کا مقصد فیک نیوز کا خاتمہ اور ذمہ دارانہ صحافت کا تحفظ ہے. الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے لیے قوانین موجود ہیں، سوشل میڈیا کے لیے کوئی قانون نہیں. آزادی اظہار رائے کے نام پر لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں. اعتراض کرنے والے بتائیں کس شق پر اعتراض ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کا تقریب سے خطاب، بولے ڈیجیٹل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی بنائی جا رہی ہے جس میں صحافی بھی شامل ہوں گے. وزارت اطلاعات میں ٹیکنالوجی کو فروغ دے رہے ہیں. پنجاب میں سال کی پہلی انسداد پولیو مہم کا آج سے آغاز. انسداد پولیو مہم کے دوران ٹیمیں گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر بچوں کو قطرے پلائیں گی. مہم میں 2 کروڑ 33 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے. مہم کے دوران 2 لاکھ سے زیادہ ورکرز ڈیوٹی انجام دیں گے. مہم کے دوران ترجیحی آبادی پر خصوصی توجہ دی جائے گی. سربراہ انسداد پولیو پروگرام عدل تصور کہتے ہیں پولیو کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے. والدین پولیو ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں. وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق کہتے ہیں انسداد پولیو مہم کے دوران ٹیمیں گھر گھر جا کر قطرے پلائیں. مہمان اور نومولود بیمار بچوں کو بھی قطرے پلائے جائیں. مہم کے دوران 2 لاکھ سے زیادہ پولیو ورکرز ڈیوٹی انجام دیں گے. انسداد پولیو مہم کے دوران گزرگاہوں پر بھی قطرے پلائے جائیں گے. مہم وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مددگار ثابت ہوگی. صوبائی دارالحکومت میں لڑائی جھگڑے کے واقعات. قلعہ گجر سنگھ کے علاقے میں جائیداد کے تنازع پر نوجوان قتل، ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان شاہد اور عارف نے علی حیدر پر چھریوں سے حملہ کیا. گڑھی شاہوں میں بھی معمولی لڑائی جھگڑے پر اقبال نامی شہری کا قتل. ملزمان طالب حسین اور مظہر گرفتار. باغبان پورہ میں کرکٹ کھیلنے پر جھگڑا، فائرنگ سے علی نامی شہری زخمی. ملزم فیصل اسلحہ سمیت گرفتار. چونگ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے وکیل جاں بحق ڈی آئی جی آپریشنز کا نوٹس. فیصل کامران کا واقعے کے تمام پہلوؤں سے تحقیقات کا حکم. ایس پی صدر کہتے ہیں مقتول میاں نوید نے 2 سال قبل دوسری شادی کی تھی. مقتول کا ایک کزن کچھ عرصے قبل قتل ہو چکا تھا. میاں نوید اس کیس کی پیروی بھی کر رہا تھا. میاں نوید کا پراپرٹی تنازع بھی چل رہا تھا. پہلے بھی مقتول پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا. تمام پہلوؤں پر تفتیش جاری ہے. لفظ پاکستان کے خالق چودھری رحمت علی کا یوم وفات. وہ نہایت زیرک سیاستدان اور مسلمانان ہند کے خیر خواہ تھے. چودھری رحمت علی نے اپنے قول اور فعل، قانون اور قلم کے میدان میں آزادی کا نعرہ بلند کیا. پہلی بار ہندوستان کے شمالی علاقوں کو مسلم ریاست میں تبدیل کرنے کی تجویز پیش کی گئی. 3 فروری 1951 میں نکاش پاکستان چودھری رحمت علی نمونیہ کے باعث خالق حقیقی سے جا ملے. مرحوم انگلستان کے شہر کیمبرج کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں.